بغیر حلالہ کے شادی رچانا۔ میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہے۔ مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، بہو کا سسر کے ساتھ باہر آنا جانا، کیا بہو شوہر کے ہوتے ہوئے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ اپنے میکے آنا جانا کر سکتی ہے یا دوا وغیرہ لینے جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے سسرال میں یہ ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سسر باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے سسر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے یا بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ صورت میں رہنمائی فرمائیں۔ کسی نے انڈیا سے سوال پوچھا، یہ اگر آپ کو اس میں شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہے تو یہ کام نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے سوسائٹی میں یہ عرف نہیں ہے کہ جوان بہو سسر کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جائے، یہ بہرحال حیا کے خلاف ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ سسر باپ ہی کی جگہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر حقیقی باپ تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو ہی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عورت کو شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہو تو اس کو بہرحال پھر اس کی حیا کے خلاف اس کو کام کروانا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آنا جانا ہو نا، سسر ایجڈ ہوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر ذرا بوڑھے ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے ہیں، تو گاڑی میں بھی جا سکتی ہے بہو ان کے ساتھ، تو جیسے لوگ جاتے ہیں، جیسے سسر صاحب کی ایج زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، تو کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اور شریعت نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ سسر اور بہو کا پردہ تو ہوتا نہیں ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلی جائے تو ٹھیک ہے یہ۔ لیکن لمبے عرصے کے لیے سفر پہ جانا یا یہ کہ بائک میں پیچھے بیٹھ کے جانا، یہ بہرحال نامناسب حرکت ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بھائی کی دوسری شادی میں مدد کرنا، کیا بھابھی کی بد دعا لگے گی؟ میرا بڑا بھائی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے 4 چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بہت بدتمیز ہے، میری امی کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے اور بھائی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، پھر تو اور بدتمیزی کرے گی، اور مجھے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کی بیوی ہمارے ماموں کی بیٹی بھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے وہ کوئی بد دعا نہ دے دے، اس وجہ سے اس معاملے میں بھائی کی مدد نہیں کرتی۔ تو اگر میں اپنے بھائی کی مدد کروں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں، مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لمیان عدل کی شرط کے ساتھ اگر کوئی مرد حقوق ادا کر سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے، تو اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو جس کام کی اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ تابعین کی سنت ہے یہ، تو اس لیے اس میں تعاون کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ باقی بد دعا انشاءاللہ نہیں لگے گی، اللہ سے ہمیں امید ہے۔ تو اگر ایسی بد دعائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں تو اب تک مر چکا ہوتا۔ تو کتنے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی والی تو دیتی ہیں بد دعائیں، بس ہم پہلی والی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دیں، اور شوہر کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں، قرآن و سنت نے حکم دیا ہے کہ وہ برابری کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دے، اس کو توجہ دینا چھوڑ دے جو ہے، اور جیسے بعض لوگ بدبخت مرد کرتے ہیں یہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ کر تو لیتے ہیں دوسری، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری کو لٹکا دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں کہ میں تمہاری مدد کروں گی دوسری بیوی تلاش کرنے میں، لیکن تم نے دونوں کے حقوق برابر کرنے۔ کیا لکھا ہے جی؟ مہدوی لوگوں سے نکاح کا حکم۔ جو مہدوی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ کیا ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مہدی ابھی نہیں آئے ہیں، وہ علامتیں نہیں پائی گئی ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے۔ تو اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ امام مہدی آ کے جا چکے ہیں تو وہ بدعتی ہے، لیکن اگر توحید پرست ہے، رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بدعتی کہا جائے گا۔ تو بدعتی سے نکاح جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ کسی اہل سنت والجماعت میں کسی سے نکاح کریں آپ، باقی جائز بدعتیوں سے بھی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دینداروں کو ترجیح دیا کرو، دیندار لڑکی کو۔ تو دیندار سے مراد یہی ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی صحیح ہو۔
حالت حیض میں قرآن چھوئے بغیر تلاوت کرنا، کیا ایک عورت حالت حیض میں مصحف سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ملائکہ خان لکھنؤ سے۔ نہیں جی، حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر میرا ایک کلپ ہے مدلل، وہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا۔ بغیر حلالہ کے شادی رچانا، میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، آپ کا شوہر 100% بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو عورت اس شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ کسی مرد سے نکاح نہ کر لے، اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق میاں بیوی کا سیکسول ریلیشن بھی قائم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے والے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو اہل حدیث مفتی سے لوگ 3 طلاقوں کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی حلال نہیں ہوتی، زندگی بھر زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، بکواس کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے وہ قرآن و سنت کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے فتاویٰ اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ تو آپ کا میاں نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے فتووں کو مانتا ہے، تو 15ویں صدی کے کسی مولوی کی اندھی تقلید کر رہا ہے اور لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، عثمان، جتنے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں سب سے یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد 3 ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جوابات علماء دے چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا، تو وہ 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے، یعنی ایک کا مطلب اس میں رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا۔ ایسے جیسے مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، تو بھائی متع جو صحابہ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہو چکا ہے، ورنہ پابندی نبی کے دور میں ہی لگ چکی تھی متع پہ۔ تو اسی طرح نبی کے دور میں ہی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جانے لگا تھا، لیکن عین ممکن ہے بعض صحابہ کو علم نہ ہو، تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، تو اس لیے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ قرآن و سنت میں بہت واضح ہے۔ سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو، اور حکم کی حکمت اللہ بیان کر رہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ 3 طلاقوں سے روکتے ہی اس لیے ہے کہ رجوع نہیں ہو سکے گا پھر۔ تو یہ بھی بنایا ہوا ایک گڑا ہوا مسئلہ ہے، صحابہ تابعین کے دور میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں رخصتی کے بعد ایک بھی ہو سکتی ہیں، کوئی یہ بعد میں مسئلہ نکالا گیا ہے، تو اس لیے فضول بات ہے۔ خدا کے غضب سے، قہر سے ڈرنا چاہیے آپ کے شوہر کو، اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور شرعی حلالے کے بغیر بیوی دوبارہ رکھ لی ہے۔ حلالے کی بھی 2 قسمیں، ایک حلالہ ہوتا ہے جو پری پلان ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر کے ہوتا ہے، وہ حرام حلالہ ہے، اس کی حدیث میں لعنت ہے۔ ایک ہوتا ہے بغیر پلان کے ہو، تو بغیر ایگریمنٹ کے ہو، وہ جائز حلال ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ جو یہ فضول بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ میں فرقے ورقے کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کسی خاص فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے سارے دلائل انہوں نے ایک طرف رکھ دیے ہوتے ہیں، اور اب وہ اصل میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ عورت کے ایام ہوں تو رمضان میں عبادت کیسے کرے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو شب قدر ہوتی ہے، اس میں اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ان راتوں میں عبادت کیسے کرے گی؟ کیونکہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے۔ ملائکہ خان لکھنؤ سے دیکھیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے۔ وہ تسبیحات لے کے بیٹھ جائے، 3 کلمہ ہے، 4 کلمہ ہے، صبح و شام پڑھے، وہ درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے لمبی لمبی۔ تو صرف نماز اور تلاوت پہ پابندی ہے نا، باقی تو ساری عبادتیں جائز ہیں اس کے لیے، وہ ساری عبادتیں کرے رمضان میں۔ سودی قرض کے بجائے قسطوں پر مہنگی پروڈکٹ بیچنے کا حکم۔
ہم کویت میں رہتے ہیں، یہاں بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ انٹرسٹ پر ہوتا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن یہاں ایک بینک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو قرض دے رہا ہے وہ حلال ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے بلکہ کوئی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے مہنگا دے رہے ہیں، اور پھر انسٹالمنٹ پر پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو کیا شریعت کی روح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ کویت سے، جی بالکل صحیح ہے، اسلامی بینک یہی کرتے ہیں کہ لون نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا خریدنا ہے، وہ خرید کے قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ تو خرید و فروخت کے ذریعے آپ پیسہ کمائیں، پروفٹ لیں، یہ جائز ہے، اور پیسے کے ذریعے پیسہ قرض دے کے یعنی اس پہ پیسہ لینا یہ حرام ہے۔ ذکر اللہ گن کر کریں یا بغیر گنے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر اور گن کر کرنا ضروری ہے یا چلتے پھرتے بغیر گنے کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے، دیکھیں قرآن میں تو مطلق ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے صبح و شام اور بیٹھے لیٹے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ گن کے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ہونا وہ اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو گننا شروع کرتے ہیں، جب آپ ذکر کو گننا شروع کریں گے تو 100 کا عدد کے بعد آپ کو ایک تسلی ہوتی کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، اس سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک معمول بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ذکر تو ایسے بنا لیں جو آپ نے صبح شام گن ہی کے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ مزید توفیق دے تو بغیر گنے جتنا چاہیں کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیحات ایسی ہوں جو ڈیلی پابندی کے ساتھ آپ نے گن کر کرنی ہے، اس کا معمول بنائیں آپ۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے، جی سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ عاطف صاحب انڈیا سے، تسبیح رکوع میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ باقی کوئی 1 دفعہ بھی پڑھ لے تو کبھی سفر میں یا جلدی میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، باقی جتنا چاہیں پڑھیں اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو، لیکن واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں اتحیات میں ملے تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز میں اگر صرف اتحیات ملے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 2 یا 4؟ معمولی سے جز میں بھی امام کے ساتھ آخر میں بھی شریک ہو گئے نا تو آپ کو جمعے ہی کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لہذا امام صاحب اتحیات میں بیٹھیں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ کتے بلی کپڑوں پر ٹچ ہو گئے تو نماز کا حکم؟ گھر میں پالے ہوئے کتے بلی اگر ہمارے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جان محمد اسلام آباد سے، جی ہو جائے گی نماز، کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا لعاب ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے، کتے کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ گیا تو پھر دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور بلی کا جو تھوک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، احتیاط کریں اس سے، لیکن اگر لگ گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ باقی کتا اور بلی جسم سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جان محمد کہ کتا پالنا حدیث کی روح سے حرام ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، شوقیہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں سے 1 قرات کم ہوگا، یعنی آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا تو 1 قرات بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اتنی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ آپ کے اعمال سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو جتنے دن کتا پالیں گے اتنی نیکیاں کھاتا رہے گا وہ آپ کی۔ تو کتا جانور ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو آپ حفاظت کے لیے اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، شکار کا شوق ہے آپ کو تو بھی ٹھیک ہے، بائی دا وے آپ ویسے نہ پالیں جیسے آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے کتے پالنے کا شوق بڑھ رہا ہے، اس شوقیہ آپ کو کتا رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔
یوٹیوب پر ریپیٹ ویڈیو ڈال کر پیسے کمانا. یوٹیوب والوں کی پالیسی ہے کہ ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ کریں تو اس پر جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں. عبدالحسیب مالاکنڈ سے. ارننگ حلال ہوگی کیونکہ ارننگ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب نے پرمیشن دی ہے یا نہیں دی. ارننگ کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس پہ آپ ایڈ دکھا رہے ہیں تو کمپنی کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پروموشن کے پیسے دیتی ہے تو وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. باقی یہ کام ویڈیو اپلوڈ بار بار کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ یوٹیوب والے سے پوچھیں. اگر ان کی طرف سے پابندی ہے اور آپ دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے, اور اگر ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو پھر دھوکہ بھی نہیں ہے اس میں, پھر جائز ہوگا. تو یہ ان کی سے یہ یوٹیوب والوں سے آپ پوچھیں, اور یہ گوگل پہ میرا خیال ہے لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کرنا شاید یوٹیوب کی نظر میں کوئی قانونی غلط ہے, وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا یوٹیوب, لیکن اس پہ میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یوٹیوب لگا سکتا ہے, وہ اپلوڈ ہی نہ کرے, وہ اڑا دے گا آپ کے چینل سے. لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے, یہ آپ یوٹیوب کے ماہرین سے رابطہ کریں. لیکن اس پہ بہرحال جو ایڈ چلے گا اس کی آمدن بہرحال حلال ہوگی, کیونکہ وہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. تو اگر وہ جائز پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو اس کی ارننگ حلال ہے. حرام چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, شراب کے ایڈ چلا رہے ہیں تو اس کی ارننگ حرام ہوگی. اتحیات کے بعد چھوٹا درود پڑھنے کا حکم. اگر ہم نماز میں جلدی میں ہوں تو کیا اتحیات کے بعد ہم کوئی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں؟ محمد عدنان انڈیا سے. جی کبھی جلدی میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں. چائے نہ پینے کی قسم کھا کر توڑ دی. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں چائے نہیں پیوں گا, اگر پیوں یا پلاؤں تو وہ حرام ہے. پھر میں نے اسے چائے پلا بھی دی اور اس کی چائے پی بھی لی. اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ شیخ آصف احمد آباد انڈیا سے. اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے نا میں نے کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم کہلاتی ہے شریعت میں. تو آپ نے گویا قسم اٹھا لی تھی کہ پیوں یا پلاؤں تو حرام, تو آپ نے پی بھی لی پلا بھی دی تو قسم ٹوٹ گئی. تو قسم ٹوٹ گئی تو آپ پر کفارہ لازم ہے, آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. البتہ اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ آپ نے کہا تھا پیوں یا پلاؤں, تو یہ ایک قسم ہوگی یا 2. تو یا کے ذریعے جو ہے نا آپ نے آپشن یعنی کیا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا تو بھی حرام, کسی کو کرا دیا تو بھی حرام. تو جب آپ نے پلا دی یا خود پی لی تو قسم پوری ہو گئی, یعنی ٹوٹ گئی قسم. تو ایک ہی قسم تھی یہ, اور پھر ایک کفارہ آپ کے لیے کافی ہے. پاکستان سے کسی نے سوال پوچھا ہے, کہتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے چوزوں اور مرغیوں کو کیڑے کھلا رہا ہوں کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جنگل میں یہ ان کی خوراک کا بنیادی ذریعہ ہے, اور میں نے حیرت انگیز نتائج دیکھے ہیں. یہ کھلانے سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں, ان کا مدافعاتی نظام بڑھتا ہے اور انڈوں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے. میں یہ کیڑے اپنے گھر کی سبزیوں کے چھلکے اور بکریوں کے بچے ہوئے کھانے سے بناتا ہوں. یہ مرغیوں کو زیادہ پروٹین دینے کا ایک سستا ذریعہ ہے. اچھا بھائی, یہ مرغیوں کو دینے سے پہلے میں ان کو گرم پانی میں ڈال کر کیڑے صاف کرتا ہوں پھر فراہم کرتا ہوں. بڑا اسٹائل ہے بھائی. برائے کرم مجھے بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے, اور سائنسی طور پر اس کا تجربہ لیبارٹری میں کیا گیا ہے جہاں اسے گرم پانی میں صاف کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں 50% پروٹین ہے اور اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. جائز ہے مرغیوں کو کیڑے بنا کے کیڑے کھلانا, جائز ہے, ان کی خوراک کا بنیادی حصہ ہے. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مردار جو ہے نا, مردار وہ جانور کو کھلانا جائز نہیں ہے, نہ خریدنا جائز ہے. لیکن مردار کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام جانور جو ذبح کر کے حلال ہوتے ہیں, ذبح کر کے, جن میں خون ہوتا ہے, بہتا ہوا خون, ان جانوروں کو جب تک آپ اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوتے. تو ان جانوروں میں جو حرام جانور ہیں یا جو غیر مذبوحہ جانور ہیں وہ کھلانا جائز نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ بلیاں پالتے ہیں تو باہر سے جو فیڈ آ رہی ہے وہ بلیوں کو کھلاتے ہیں, حالانکہ وہ مردار گوشت ہوتا ہے, مردہ گوشت ہوتا ہے, یعنی مردہ جانور کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفعوا من المیتہ, مردہ سے آپ کسی بھی قسم کا, مردار سے آپ کسی بھی قسم کا انتفاع نہیں کر سکتے. یہاں مردار سے وہ مراد ہے جو جس میں خون ہو اور اس کو وہ اپنی موت مر جائے. جیسے کوئی بکری مر گئی تو اب آپ وہ کسی بھی جانور کو نہیں کھلا سکتے. جانور خود کھا لے وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن آپ نہیں ایسا کر سکتے کہ جی آپ کے گھر کی بکری مر گئی ہے تو آپ نے اٹھا کے وہ اپنے اس کو کاٹ کے اپنے کتے کے آگے ڈال دیا کہ جی آپ کھا لو. کیونکہ مردار سے انسان کے لیے کسی بھی قسم کا انتفاع کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت بڑا فارم ہے, مگرمچھ پالے ہوئے. انہوں نے, میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں بھائی کوئی صحیح چیز پالو یار, کیا مگرمچھ پال رہے ہو, لیکن بہرحال شوق ہے لوگوں کا.
تو شوق حلال جانوروں کا رکھا کریں. لیکن بہرحال ان کا شوق تھا تو ان کا گھوڑا مر گیا, انہوں نے اٹھا کے وہ مگرمچھ کے آگے ڈال دیا. ان کو میں نے منع کیا کہ گھوڑا جب مر گیا ہے یا تو مرنے سے پہلے ذبح کر دیتے آپ اس کو, پھر جو چائے کرتے اس کو کھلا دیتے مگرمچھ کو, لیکن کیونکہ مر گیا اپنی موت پڑا رہنے دیتے, مگرمچھ خود آ کے کھا لے. وہ مگرمچھ تو حلال حرام کے مسائل مگرمچھ کے لیے نہیں, لیکن انسان کے لیے, مسلمان کے لیے مردار سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا, تو یہ بھی ایک فائدہ ہے نا کہ آپ اس مرے ہوئے گھوڑے کو اپنے پالتو جانور کو کھلا رہے ہیں, تو یہ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے. تو مردہ کو چھوڑ دیا جائے, جانور جو مرضی کرتا رہے اس کے ساتھ, لیکن مردار گوشت جو ہے وہ آپ خود سے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے. آج کل یہ بزنس بڑھ رہا ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں, ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے جو باہر سے فیڈ آ رہی ہے جانوروں کی, مرغیوں کی, بلیوں کی, وہ جو ہے وہ مردار فیڈ آتی ہے, حرام گوشت کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بلی ہے, اس کے لیے حلال حرام کا کیا ہے. بلی کے لیے تو ٹھیک ہے, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو بلی پالنے والا ہے اس کے لیے تو ہے نا, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حرام گوشت اپنے جانور کو کھلائے. دیکھیں چوری کا گوشت آپ نے جیسے خود نہیں کھا سکتے, اپنی بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے, لیکن چوری کا گوشت بلی خود کھا گئی تو بلی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, کہ آپ پہ لگے گا کہ آپ نے اس کو چوری کا گوشت کیوں کھلایا. تو ایسے ہی جو مردار ہوتا ہے, جس جانور میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے, اس کو جب تک اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کر دیا جائے تو وہ آپ کے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے, آپ کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے, اور آپ کے لیے اپنے پالتو جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ مردار میں نہیں آتے, حرام ہے, انسان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ان جانوروں میں داخل نہیں ہے جن پہ ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ جن کو ذبح یہ کیے نہیں جاتے. تو سمندر کی کوئی بھی مخلوق ہو یا کیڑے مکوڑے ہوں, یہ آپ اپنی مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں, پیدا بھی کر سکتے ہیں ان کو. میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, تو ہم تو نہیں بناتے, اتنا ٹائم نہیں ہے, ورنہ لوگ بناتے ہیں گوبر سے اور مختلف چیزوں سے, مرغیوں کے لیے کیڑے بناتے ہیں اور پھر مرغیوں کو کھلاتے ہیں, تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے مرغیوں کے لیے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کیڑوں کا بیچنا بھی جائز ہے. آج کل یہ بھی بزنس لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں یورپ امریکہ میں مکھیاں نہیں ہوتی. مکھیاں نہ ہونے کی وجہ یہ کہ گندگیاں نہیں ہوتی, جب گندگیاں نہیں ہوں گی تو مکھیاں نہیں ہوں گی, مکھیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیڑے نہیں بنتے جو مکھیاں بناتی ہیں, جب کیڑے نہیں بنتے تو وہ مرغیاں نہیں کھاتی, تو ان کی مرغیوں میں پروٹین کی کمی رہتی ہے, ان کو نیچرل پروٹین ملتا نہیں ہے. تو اس کے لیے امریکہ میں اور دوسرے بہت سارے کنٹریز میں, ان مشرقی ممالک میں جہاں الحمدللہ بے انتہا اللہ کے فضل سے گندگی بھی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ مکھیوں کی موجیں بھی ہیں, تو ان مکھیوں کی موجیں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرغیوں کی بھی موجیں ہو جاتی ہیں. مکھیاں کیڑے بہت بناتی ہیں, کیونکہ کیڑے مکھیوں سے ہی بنتے ہیں یہ. تو مکھیاں جب گندگی پہ بیٹھتی ہیں تو کیڑے بنتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ مرغیاں شوق سے کھاتی ہیں, مرغیوں کو پروٹین ملتا ہے. تو یہ بہت بڑا بہترین بزنس بھی ہے. تو جو پاکستان میں یہ بزنس کرنا چاہیں وہ بڑا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے ذریعے. باہر اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں فری پھوکٹ میں مکھیاں ہی مکھیاں ہیں, تو گورنمنٹ مکھیوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہی, تو آپ مکھیوں سے فائدہ ہی اٹھا لیں جب تک گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی. تو لوگوں نے فارم بنائے ہوئے مکھیوں کے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, جالیوں میں مکھیاں پالی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے, دیکھو اللہ نے کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. جس چیز کو ہم ایک فضول چیز سمجھتے ہیں, لیکن وہ فضول چیز بھی اصل میں بہت سارے انسان کی بہت ساری خدمتوں میں لگی ہوئی ہے. وہ اگر پوری دنیا سے ہی مکھیاں شارٹ ہو جائیں نا, یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھیاں, تو کیڑے شارٹ ہو جائیں گے. کیڑے شارٹ ہو گئے تو آپ کے پروٹین نہیں ملے گا آپ کے ان جانوروں کو جن کے ہم انڈے کھاتے ہیں. تو اللہ نے کائنات کو بڑا ایک مربوط نظام میں بنایا ہوا ہے. تو یہ بڑا بہترین بزنس ہے جو پاکستانیوں کو جو جن کو یہ شوق ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ کیڑے بنائیں اور اس کو پھر باہر ایکسپورٹ کریں. آپ بڑا ہے تھوڑا سا مشکل کام, لیکن جو کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بزنس کو فوکس کریں بھائی, بزنس کے ذریعے پیسہ کمائیں. اللہ نے ایک روایت کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 میں سے 9 حصے جو روزی ہے نا وہ کاروبار میں رکھی ہے, تجارت میں رکھی ہے. عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اس کا پہلے کسی سے تعلق تھا اور انہوں نے بدکاری بھی کی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ میں کسی کے پرسنل معاملات میں اس کو مشورہ نہیں دیتا, کیونکہ مشورہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک 100% کسی کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا. لیکن میں جنرلی ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ عورت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا وہ ہے پاک دامنی. عورت اگر بدکاری کر لیتی ہے نا تو پھر مرد کو اس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں آتا. عام طور پر ایک ایسا وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے. وہ بال جو پیدا ہو گیا نا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں بدکاری سے توبہ کریں وہ توبہ میں سچی نہیں ہوتی، بہت سی بہت اچھی ہوتی ہے جو پہلے برے حالات گزرے ہوتے ہیں لیکن پھر نیک بنتی ہیں تو ایسی توبہ کرتی ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیویوں میں کافر بھی پیدا کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ تو ایسا تو ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر ہو ان کی بیوی کافر ہو، مگر ایسا نہیں ملتا کوئی پیغمبر ہو اس کی بیوی بدکار ہو، اس نے زنا کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحِ لا من صفا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو میرا نسب ہے، پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا وہ نکاح کے ذریعے، اس میں کہیں بھی شک نہیں ہے۔ تو عورت جب مردوں سے اس کے تعلقات شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، ہندوستان اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو ہندوستان پاکستان کی عورتوں کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ہند اور پاک کی یعنی انڈیا کی جو عورتیں ہیں، جس میں نے بتایا بنگلہ دیش اور پاکستان بھی اس وقت داخل تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی عورت میں سب سے بڑی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے مرد کو اس کے ہر عیب کو برداشت کرنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اپنے شوہر کی ہوتی ہے، یہ شوہر سے وفا کرتی ہے۔ تو اس وقت یہ حالات تھے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے کہ علماء کہتے تھے کہ بھئی اپنی بیویوں کی قدر کرو آپ، اس لیے کہ یہ جو بھی ان کے اندر عیب ہونا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے شوہروں سے یہ جب ایک دفعہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے سامنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آج مولانا اشرف علی تھانوی زندہ ہوتے اور آج یہ جو ہمارا یونیورسٹی اور کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیتے کہ ایک لڑکی کے کتنے افیئر چل رہے ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، برائی کا تذکرے سے برائی اور پھیلتی ہے۔ مردوں کو اعتماد ختم ہو گیا ہے اپنی بیویوں پہ، بیویوں کو اعتماد ختم ہو گیا اپنے شوہروں پہ۔ عورت کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں یہ کمبخت منہ کالا کر رہا ہے جا کے، کس سے اس نے کے رابطے ہیں، کتنی اس کی کلاس فیلوز ہوں گی جن سے یہ گپے لگاتا ہوگا، اور مرد کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ کو ایجوکیشن اور جو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا، جس میں ہے کہ براڈ مائنڈڈ بننے کا نتیجہ ہے، جو ایکچولی کر کے جو ہمارے لبرل لوگوں نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ نہ مرد کو بیوی پہ اب آج کل اعتماد رہا اور نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد رہا۔ یہ ایک گدے گھوڑوں والا ریلیشن بن جاتا ہے، کاغذ میں ہوتا ہے گدے گھوڑے، میں نے بتاتا ہوں نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے وہ گدے گھوڑوں والا ریلیشن ہے۔ گدے گھوڑے بھی شادی نہیں کرتے اور جو زناکار اور بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے، تو اس معاملے میں ان میں گدے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کی سنت نکاح ہے، عورت اپنے باپ کے گھر سے اس کی زندگی میں پہلا مرد آتا ہے جس کو شوہر کہتے ہیں، اور شوہر کی زندگی میں پہلی عورت آتی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، عقل مندوں کی نظر میں، غیرت مند لوگوں کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں جو دین فطرت ہے۔ تو اب یہ سوسائٹی ہو رہی ہے تباہی کی طرف، اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اچھا دیکھیں مرد بھی بدکار ہو برا ہے، لیکن عورت کے بدکار ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نسب میں خلل پیدا ہوتا ہے، نسب میں شبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ نکاح کے لیے دیندار مردوں کو، اور دیندار سے مراد وہ نہیں جس کا جو صرف گیٹ اپ دینداروں والا ہو، ایسا مرد تلاش کرے جو پاک دامن ہو، ایسا مرد تلاش کرے جس کے طبیعت میں وفا ہو۔ وہ جب کسی کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی افیئر نہیں ہے، اس نے جب کسی لڑکی کی طرف نظر ڈالی ہے یا اس سے رابطے کی کوشش کی ہے تو بیوی بنانے کے لیے، اور پہلی بات ہی اس کی یہ تھی کہ بھئی میری وائف بننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے مردوں کو لڑکیاں تلاش کریں، لیکن لڑکیاں کو بھی دماغ خراب ہے، وہ کہتی ہیں پہلے ہم دوستی لگائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ تو آپ اگر دوستی لگا رہی ہو نا تو، اور یہ ایگری ہو گیا دوستی کے، اس کا مطلب یہ 20 لڑکیوں سے پہلے بھی دوستی لگا چکا ہے یہ، کیونکہ جس کی عادت ہوتی ہے، جو برا ہوتا ہے نا، جو آپ کو سٹا پیتے ہوئے پکڑا گیا، چرس پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ چرس پیتا رہا ہے یہ۔ تو جو آپ سے دوستی لگا رہا ہے نا، تجربے کی بھینٹ چڑھا رہا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو، اس کا مطلب پہلے بھی وہ دوستیاں لگا چکا ہے اور آپ کے بعد بھی لگائے گا۔ اور جو لڑکی کسی لڑکے سے دوستی لگا رہی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، وہ 20 لڑکوں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی یہی کہہ کے دوستیاں لگا چکی ہو۔ جس لڑکی کی زندگی میں 10 مرد آ چکے ہوں اور جس مرد کی زندگی میں 10 عورتیں آ چکی ہوں، اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ اب لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ، ٹک ٹاک، موبائل پہ رابطے، فیس بک آئیڈیز ایک دوسرے سے شیئر کرنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے۔ اگر کسی آدمی کو چاہیے کہ اس کا گھر بسے،
اس کو ایک محبت والی بیوی ملے, اس کی اولاد ہو, کل اس کا ایک اچھا خاندان ہو جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار ہو اچھا, تو مرد کو چاہیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو گھر کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے, چاہے ایجوکیشن نہ ہو بھی ہو, ایجوکیشن نہ بھی ہو اس کے پاس, اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ایجوکیشن نہ ہونے سے. ایجوکیٹڈ ہے لیکن عفت اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. دوسرا, لڑکی بھی ایسے آدمی کو تلاش کرے جس کے افیئرز نہ ہو, وہ جب کسی کی طرف رابطہ کرے تو کہے میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے, ادروائز میں آپ سے دوستی نہیں لگا سکتا. تو اس طرح کے لڑکے بھی شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, لڑکیاں بھی شارٹ چل رہی ہیں, لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. جب ختم ہو گئے تو اللہ قیامت لا کے پوری دنیا ہی کو تباہ کر دے گا. ختم نہیں ہوئے, شارٹ ضرور ہوئے ہیں, تو مشکل ہوگی لیکن آپ تلاش کریں مل جائے گی. تو اور اگر ایجوکیٹڈ لڑکی ہی دیکھنی ہے آپ نے تو ایجوکیٹڈ لڑکی میں پھر پاک دامن وہاں بھی ملیں گی آپ کو, تو اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا لڑکی میں دیکھنے کی, حدیث کی روح سے بھی اور فطرت بھی جس کو کہتی ہے اور عقل بھی یہی آرڈر دے گی آپ کو, سب سے پہلی چیز لڑکی اور لڑکے دونوں میں یہ ہے کہ پاک دامنی. پاک دامنی کا مطلب ان کے افیئرز نہ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں. باقی یہ کہ آپ کے خاص اسپیسیفک آپ نے جو پوچھا ہے کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے اس نے پہلے بدکاری بھی کر چکی ہے, اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں ذاتی معاملات میں مشورے نہیں دیتے, اصول اور ضابطے میں بیان کرتا ہوں کہ جب ایک لڑکی کسی مرد سے بدکاری کر لی نا تو بہت ایک حیا بہرحال نکل جاتی ہے, اور اتنا معاملہ آگے تک جا چکا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر مرد کے دل میں وسوسے نہ آئیں اس کے بارے میں. آپ کہیں سفر پہ جائیں گے 1 سال کے لیے, بعض دفعہ جاب ایسی ہو جاتی ہے آدمی 1 سال گھر سے باہر رہتا ہے, پھر آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی افیئر تو نہیں چل رہا. آج کل کوئی 100% نگرانی کر نہیں سکتا, تو یا تو اتنا بڑا ظرف رکھیں کہ پھر آپ نے وسوسے دل میں نہیں لے کر آنے, آپ کو اس پہ یقین آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وسوسے آتے ہیں تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. عورتیں بھی اس طرح پریشان ہوتی ہیں, جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی افیئر میں تو پھر وہ 100 قسمیں اٹھا لے, عورت کو اعتماد نہیں آتا, پھر عورت کو یہی ہوتا پتہ نہیں گھر سے باہر کیا کر رہا ہے. تو یہ رشتہ کی جو بیس تھی وہی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اپنے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پاک دامن سے پاک دامن لڑکی تلاش کریں, آگے اولاد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور عورت کو بھی چاہیے پاک دامن مرد کو تلاش کریں. سورہ نور نے دیکھیں قصہ ہی ختم کر دیا نا, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک عورتیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. تو گند میں گندوں کو منہ مارنے دیں, اور آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ عورتیں تلاش کریں, اور پاکیزہ عورتیں کوشش کریں پاکیزہ مرد تلاش کریں, تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. فیض بجنوری انڈیا سے پوچھتے ہیں کسی غیر محرم پر نگاہ چلی جائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ واہ بھائی واہ, یعنی غیر محرم کی بھی دعائیں ہیں. میں نے سنا ہے کسی غیر محرم پہ اگر نظر پر چلی جائے تو دعا پڑھنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حور بڑھا دیتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی نہیں ہے. کھانا کھانے کی دعائیں ہیں, حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی بھی دعائیں ہیں, لیکن نامحرم پہ نظر پڑنے کی اسلام میں کوئی دعا نہیں ہے کہ کسی محرم پہ نظر پڑے تو آپ یہ دعا پڑھیں. تو کچھ بھی نہ پڑھیں, نظر نہ ڈالیں آپ اس کے اوپر, ڈل جائے تو استغفار پڑھ لیں احتیاطاً. اور وہ استغفار پہ بھی مجھے چٹکلا یاد آیا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو نظر نیچی کر کے انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا, بھائی اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے نا, یہ ٹھرکیوں کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو انہوں نے کہا بھائی کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے تو استغفار پڑھنا. تو اچانک ایک آواز آئی استغفر اللہ, تو سب نے کہا کہاں ہیں, بجائے استغفار کرنے کے نا وہ ٹھرکی کہنے لگے کہاں ہیں بھائی. تو نامحرم پہ نظر نہ ڈالیں, پڑ جائے تو استغفار کر لیں, باقی سب لوگ فوراً پوچھیں گے کہاں ہیں. افشا انعام انڈیا سے, کیا حالت حمل میں کسی میت والے گھر نہیں جانا چاہیے؟ ایسا بعض بوڑھے کہتے ہیں, رہنمائی فرمائیں. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, حالت حمل میں میت والے گھر جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کچھ نہیں ہوتا بچے کو اس سے. دوست محمد خانیوال سے, میری بھابھی حاملہ ہیں, الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ بچہ معذور ہے, مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے؟ حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے نا تو کسی صورت میں اس کو گرانا جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیں یہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے گا, اور اگر ابھی اس کو ایبورشن نہ کیا تو ماں کی زندگی کو خطرہ ہے, تو پھر بچے نے تو ویسے ہی مر جانا ہے پیدائش سے پہلے ہی, تو پھر وہ اس کو وقت سے پہلے اس کی ایبورشن کروا کے ضائع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ویسے بھی زندہ آنا نہیں ہے اس نے دنیا میں. اس کے علاوہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جائے نا تو کسی قیمت پہ حمل نہیں گرا سکتے. معذور ہے تو کوئی بات نہیں, اس پہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے.
سارے مزے انسان نے دنیا میں نہیں اٹھانے، اصل تو آخرت ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو پالا اور بڑی محبت سے ان کو پال پوس کے بڑا کیا۔ دیکھیں کافر چاہتا ہے، کافر کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو کافر تو چاہے گا کہ کوئی ٹینشن نہ ہو اس کو دنیا میں، وہ ہر طرح کی ٹینشنوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی ہے ہی آخرت کی۔ تو جب آخرت ہی اصل ہے تو اگر معذور بچہ پیدا ہو گیا تو بھائی یہ تو آپ کے لیے جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اس معذور کی خدمت کریں، ایک ایک لمحے میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم بچپن میں رہا کرتا تھا، ہم نے ایک دیکھا کہ ہمارے دوست تھے، ان کا معذور بچہ تھا، وہ واکر پہ لے کے اس کو گھومتے تھے، 8-10 سال انہوں نے اس بچے کی خدمت کی، اس کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں نہیں لکھے جا رہا یہ اجر؟ جو بھی بچہ ہوتا ہے نا، غیر مسلموں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ بچہ ماں باپ کا ہے، اسلام کہتے ہیں نہ، پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بعد والدین کا بچہ ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، ہم جن بچوں کو پالتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کریں، تو یہ اپنے بچوں کو نہیں کر رہے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے بچہ یہ بعد میں آپ کا، پہلے اللہ کی مخلوق ہے یہ۔ تبھی ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پالیں، کیونکہ وہ اللہ کہتے ہیں تمہارے نہیں ہے، میری مخلوق ہے یہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی کیئر کرنا۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہم نہ نسل روکتے ہیں اور نہ الحمدللہ ہم بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں نہ لڑکوں کو۔ ہمارے پاس تو یہ آخرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بچے روکتے بھی ہیں، اس لیے کہ 2 سے زیادہ ہو گئے تو ہماری آمدن میں ہی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، لہذا جتنے بھی ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں وہ غربت کے خوف سے ان کے 1-2 سے زیادہ بچے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم غریب نہ ہو جائیں، تو ان پہ ویسی پھٹکار اللہ کی طرف سے اتنی برستی ہے اس کنجوسی دماغ اور کنجوس دل کی وجہ سے کہ کروڑ پتی ہو کے بھی اللہ ان کے دل کو جو ہے نا تنگ کر لیتا ہے۔ پھر ان کو اولادیں بھی ایسے ہی ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ابا نے اس لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ بھئی 2 بچے اس لیے ہوئے کہ جی ان پہ خرچ نہ کرنا پڑے، تو ان کا بھی یہ مائنڈ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کریں گے۔ نتیجہ وہی یورپ والا کہ ابا کو بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، اس بڈھے کو بھیجو وہاں اولڈ ہاؤس میں، بڈھی ماں کو بھی بھیجو اولڈ ہاؤس میں، پیسہ بچاؤ پیسہ۔ تو ہم یورپ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اسلام بالکل اس کے اگینسٹ۔ اسلام کہتا ہے اولاد معذور ہے، بیٹیاں ہیں تو بھی رونے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سبحان اللہ بھائی 3 کیا 6 ہو جائیں، 9 بیٹیاں ہو جائیں، 3 دفعہ ضمانت ہے بھائی، اور کیا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا میری 9 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہارا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو گیا یار، 3 بیٹیوں کی سفارش قبول نہیں ہوئی، دوسری 3 لے آنا، وہ نہیں ہوئی تیسری 3 لے آنا۔ تو یہ عذاب میں جو ہے نا لبرل لوگ ہیں جن میں اللہ نے ان کو ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ 2 سے زیادہ بچے بھی ان کے لیے عذاب ہے، ہوتے تو وہ 2 بھی عذاب ہیں، تو 2 کون سا کام کے نکلتے ہیں ان کے۔ تو جن کا دل بڑا ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں خوب، الحمدللہ ان کے گھروں میں رونقیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی معذور بچہ آ گیا تو اس پہ بھی خوشی خوشی اس کو پالتے ہیں، یار اب تو ہمیں صدقہ خیرات کا ایک ذریعہ مل گیا، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی ہم اس کو جو کھلائیں گے ہمیں تو ڈبل صدقے کا اجر ملے گا۔ تو یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے، تو اس میں بالکل ٹینشن نہ لیں۔ اگر بچہ معذور ہے کوئی بات نہیں بھائی، ہم اس معذور کو پالیں گے۔ تو جیسے دنیا میں بچہ معذور ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے پیٹ میں بھی اگر معذور ہے اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے، اس کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دنیا میں آنے کے بعد کسی کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کو اللہ نے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دے دیا ہے۔ باقی اللہ سے دعا عافیت ہی کی مانگنی چاہیے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ صحت مند بچہ دے آپ کو۔ خود سے آزمائشیں مانگنا ٹھیک نہیں ہے، خود اللہ سے عافیت ہی مانگے، اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں خوشیاں دے اور ہمیں اس میں شکر کی توفیق دے۔ تو پھر بھی اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس میں انسان صبر کرے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ یہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بچہ معذور ہے، اللہ کرے یہ رپورٹ غلط ہو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بعض دفعہ رپورٹ میں معذور ہوتا ہے لیکن اللہ صحت مند بچہ دے دیتے ہیں۔ تو دعا میں کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے، لیکن اگر یہ 4 مہینے کا ہو گیا تو اس کو ضائع نہیں کر سکتے، اور 4 مہینے سے پہلے بھی بچہ صرف اسی صورت میں ضائع کیا جا سکتا ہے جب ماں کو کوئی بڑا خطرہ ہو، سخت بیمار ہونے کا یا جان وغیرہ کا خطرہ ہو۔ اچھا بھائی، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے نفلی روزے کی نیت کر کے سوئی مگر آنکھ نہیں کھلی، کیا بنا سحری کے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، نفلی روزہ رکھنے کا آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے نیت کرنے کا، نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سحری کا ٹائم جس وقت ختم ہو رہا ہے اور سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے، یہ پورا دن جو ہے جو روزے کا، اس کو آدھا کر لیں، یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی۔ رمضان کے روزے کی بھی کر سکتے ہیں اور نفلی روزے کی بھی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر بہن یا بھائی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہو تو باقی بہن بھائی اس بھائی یا بہن کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں؟ سمجھانے کے باوجود نہ رکتا ہو تو کیا کریں؟
اس کو سمجھائیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اس کو گھر سے نکالیں, کہیں اور جا کے رہے. بھائی تو یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہ. تو یہی ہو سکتا ہے. اس کو محبت سے پہلے سمجھائیں, نہیں آ رہا تو لاتوں کے بھوت پھر ہاتھوں سے جو ہے وہ نہیں مانتے. اگر یہ آپ کے بس میں ہے, یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے, تو پھر اس سے ریزرو ہو جائیں. اور کیا, اس سے ذرا اس کو تھوڑا سا منہ بنائیں تاکہ وہ اپنی اس کبیرہ جرم سے, کبیرہ گناہ سے باز آئے. بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے, اس طرح کے بدتمیزوں کو. بولے تو یہاں کھانا روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھا ہے کیا؟ جب گھر میں رہ رہا ہے, جس کا کھا رہا ہے اس سے بات تو کر تمیز سے. نہیں ہے تو جا نکل یہاں سے, کہیں اور جا کے رہ. سارے مسائل محبت سے حل نہیں ہوتے, ایکشن لینا پڑتا ہے. تو ایکشن میں یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالو, بولے دفعہ ہو یہاں سے. پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بچے گھر میں بیٹھ کے نا, لڑکے لونڈے لپاڑے ماں باپ کو پورا کیش کرا رہے ہوتے ہیں, ان کی مانتے ایک بھی نہیں ہے. تو ایسی نالائق اولاد کا حل یہ ہے کہ کچھ دن آپ عیدی سینٹر میں رہو جا کے, شاباش. لیکن پھر بھی کسی سے مشورہ کر لیں آپ, ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی الٹا کر دیں. محلے کے کسی امام سے یا کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں. سنو چرسیوں میں جا کے بیٹھنا شروع ہو جائے اور مزید ہی خراب ہو جائے. پاکستان سے کہیں پوچھا, آج کل یونیورسٹی میں لڑکیاں غیر شرعی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں. اگر ٹیچر کچھ کہہ دیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. جب ہمارے ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ کیا اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنا جائز ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تم میں جو کوئی گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے, اس کو نہیں بدل سکتا زبان سے بدلے. زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں اس کو نیت کرے کہ میں جب اللہ نے طاقت دی تو میں اس کو بدل دوں گا. تو آج کل بے پردگی کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ دو چار لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو ہاتھ سے بھی روک سکتے تھے, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکتے. لیکن اب تو یہ اتنا پھیل گیا ہے میڈیا کے ذریعے, اور ہماری حکومتیں بھی اس میں, ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور جو اسلامی حکومتیں, ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے کیا ہے, کیونکہ جب اپنا کھاتے ہی نہیں ہے, بھیکاری بنے ہوئے ہیں, تو پھر پالیسیاں باہر والوں کی چلیں گی. تو دو چار ہوتے تو. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا, ایک خاتون نے کہا, مفتی صاحب یہ دیکھیں ایئرپورٹ پہ کیسا ماحول ہے, یہ لڑکیاں کیسے گھوم رہی ہیں, آپ اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ہم بیانات میں تو بولتے ہیں, اب آپ کہتی ہیں کہ میں یہاں جا کے ایک ایک لڑکی کو پکڑ کے سمجھاؤں, تو یہ اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. مجھے ایئرپورٹ سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے اور یہی ہوگا. تو نیک لوگ دنیا میں کم ہوتے جا رہے ہیں, بے غیرتی بےہودگی دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. تو اس پہ نہی عن المنکر میں ایسے کرنا کہ اسپیسیفک خاص کو جا کے بتانا کہ میڈم آپ نے ڈریس اچھا نہیں پہنا ہوا, میڈم آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں, میڈم آپ نے سلیو لیس کپڑے کیوں پہنے ہوئے, اس سے سوائے فتنہ مزید بڑھنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو دو چار کا ہوتا نا, یہ تو سارے ہی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں آفیشلی آواز اٹھانی چاہیے, یا آپ یونیورسٹی یا کالج کی مینجمنٹ سے بات کریں. بعض کالج ایسے ہیں جن کی مینجمنٹ دیندار ہے تو انہوں نے کچھ لگام دی ہوئی ہے, تو اس طرح سے نہی عن المنکر کی کوشش کریں جو آپ کے بس میں ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا نکلے. خاص جا کے سمجھانا کہ آپ ایسی ہیں, آپ ایسی ہیں, آپ یہ غلط کی, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ماحول خراب ہوگا, آپ کو پکڑ کے باہر نکال دیں گے. اس کے بعد داڑھی والوں کا داخلہ ہی منع ہو جائے گا یونیورسٹی یا کالج میں. تو اس کا حل بہتر یہی ہے کہ مینجمنٹ سے بات کی جائے. پھر بھی نہیں ہوتا تو میں دینداروں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا کالج کیوں نہیں کھول لیتے؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنا دی نا, الحمدللہ بن جائے گی, اس میں ان کی مرضی کا ماحول ہوگا. تو جب بیہودہ لباس میں لڑکیاں آ رہی ہیں یونیورسٹیوں اور کالجز میں, وجہ اس کی ہے کہ کالج کی جو یونیورسٹیوں کی مینجمنٹ ہے وہ دیندار نہیں ہوتی. تو دیندار لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ سارا پیسہ خاص چیزوں میں کیوں لگا رہے ہیں دیندار لوگ؟ یعنی ہمارے ہاں آپ کسی دیندار کو بولو نا, یہاں ٹرسٹ ہے, ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, تو کروڑوں روپے خرچ کریں گے. آپ کہو کہ ہم نے اچھے ماحول میں اچھی تعلیم دینی ہے, اس پہ 5 روپے بھی کسی کی جیب سے نہیں نکلتے. یہ تجربہ ہو چکا ہے, جامعۃ الرشید کو تو بہت اس میں تجربہ ہوا ہے. اور بھی ادارے ہیں جو یہ اس طرز پہ کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ اس پہ آتے نہیں ہیں. اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ دیندار لوگ اٹھیں, یونیورسٹیوں اور کالجز اور اچھے اسکولوں کا جال بچھا دیں, تعلیم بہت اسٹینڈرڈ کی ہو اس میں, اور ماحول دینی ماحول ہو. وہاں پھر آپ کی حکومت ہوگی, پھر آپ کہیں گے بھئی یہاں لڑکیاں بغیر اسکارف کے اس کالج میں نہیں آ سکتی. یہاں ایڈمیشن کے لیے شرط ہے کہ آپ کو اسکارف پہن کے آنا پڑے گا, بیہودہ لباس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب آپ کا حکومت ہوتی ہے, آپ کا انتظام ہوتا ہے, تو پھر آپ کی چلتی ہے. یونیورسٹی کسی اور کی ہے اور آپ چاہیں گے کہ چلے آپ کی مرضی, یہ نہیں ہوتا, اس سے اور فساد ہی پیدا ہوگا. تو نہی عن المنکر کا یہ طریقہ ہے کہ آپ خود ادارے بنائیں نا. ہمارے دیندار لوگ بنا نہیں رہے ہیں ایسے, ہمارے تاجر لوگ بھی نہیں بنا رہے. تاجروں کے پاس اتنا پیسہ ہے یار, وہ اسپانسر کریں ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو, وہ کہیں یار آپ بناؤ ایسی یونیورسٹی, آپ کالج بناؤ اور اس میں ہم ماحول اسلامی دیں گے. ساری دنیا کی لڑکیاں خراب نہیں ہیں, ہر لڑکی کو بیہودہ لباس پہننے کا شوق نہیں ہے. بہت سی لڑکیاں پردے کے ماحول میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو جب ایسی یونیورسٹیاں اسکول بنیں گے
تو उन लड़कियों के लिए खुशी का दिन होगा कि चलो भाई हम पर्दे के साथ को एजुकेशन के बगैर ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज में जाके पढ़ते हैं हम। तो जिनको गंद में मुंह मारना होगा फिर वही जाएंगे। अभी तो बेचारी दीनदार लड़कियां भी मजबूर हैं, वो भी इसी माहौल में जाती हैं, बेदीन तो जा ही रही हैं। तो इसलिए नहीं अनिल मुनकर का जो ये तरीका है ना कि एक फ़र्द को जाके बोलना कि तुम्हारे बाल खुले हुए, तुम्हारे ये ऐसा, तो ये इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। उसका तरीका यही है कि जनरली उमूमी बयान किए जाएं और आप ऐसे इदारे बनाएं या लोगों को, ताजिरों को मशवरा दें वो ऐसे इदारे बनाएं कि जिसमें जो है अच्छी तालीम हो लेकिन माहौल उसका दीनी माहौल हो, हया का माहौल हो। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी शादी होने वाली है, जिस ब्यूटी पार्लर को मैंने मेकअप के लिए बुक किया है इसमें 2 लड़के भी हैं, वो हैं तो लड़के मगर इनमें आधी लड़कियों वाली आदात भी हैं, तो मेरा इनसे मेकअप करवाना या हेयर स्टाइल बनवाना जायज़ है? देखें, जैसे लड़का लड़कियों में रह के लड़की बन जाता है ना, तो लड़की लड़कों में रह के लड़का भी बन जाती है। आप ना इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, कुछ अजीब सी हो जाओगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि लड़कियों से ही मेकअप करवाएं। ऐसे ब्यूटी पार्लर जहां लड़के लड़कियों का मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे लड़कों का हाथ अपनी बॉडी पे लगवाने देना ये बहुत बड़ी बेगैरती है। और उन मर्दों के लिए भी सोचने का मकाम है जो लड़कियों का मेकअप कर करके लड़की बन चुके हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं पहले मेरा टेलीविज़न चैनल्स भी जाना होता था, तो वहाँ जो है ना वो लड़के मिलते थे हाई अल्लाह हुई अल्लाह वाले अजीब से। मैं कहता था यार ये क्या है, ड्रेसिंग से तो लग रहा है आदमी है, ये स्टाइल क्या है? तो उन्होंने कहा कि असल में ये एक्ट्रेसेस का मेकअप करते हैं तो ये बेचारे अजीब से हो गए। तो मर्द के लिए कितनी बड़ी एक आजमाइश है यार, तुम्हें अल्लाह ने आदमी पैदा किया था और तुम बन क्या गए? और पूरे उधर को हो जाते तो भी गनीमत थी, तुम बीच में आके लटक गए हो ना। इधर फिजिकली तुम आदमी हो और हरकतों की वजह से तुम औरत बन चुके हो। खुदारा ऐसा क्या, ये रह क्या गया अब? इससे बड़ी आदमी के लिए क्या जिल्लत हो सकती है? खुदा ने तुम्हें मर्द बनाया। हमें तो अल्लाह मेरी दादी की मगफिरत करे, कैसी प्यारी बातें करती थी पुरानी बूढ़ी औरतें। हम अपनी कज़नों में बैठ के ना बचपन में कहीं ईद बकरीद पे मेहंदी लगा रहे होते थे, जैसे बच्चे हो जाते हैं वो भी जाके बैठ जाते हैं। हमारी दादी हमें कहती थी तुम तो मर्द हो बेटा, मर्द हो, तलवार नहीं उठा सकोगे अगर तुमने मेहंदी लगाई। पहली औरतें अपने बच्चों को ताने देती थी कि अल्लाह ने मर्द पैदा किया तो मर्दों वाले काम करो, ये क्या तुम लड़कियों में जाके बैठ गए हो? आज माएँ अपने बच्चों को लड़कियां बना रही हैं खुद ही, कुछ होश के नाखुन हैं। आदमी आदमी अच्छा लगता है, खुदा की कसम, औरत औरत अच्छी लगती है। तो इसलिए आप ना मेकअप करवाएं, आप आदमियों में ना जाएं, आप लड़कियों में जाके मेकअप करवाएं। फिर ये एक फील्ड थी जिसमें खवातीन पैसा कमा रही थी। ये भी एक अहम बात है कि खवातीन के पास रोजगार के इतने मौके नहीं होते, ज्यादातर तो मर्द ही मेहनत मशक्कत वाले काम करते हैं। ये ब्यूटी पार्लर एक ऐसा खास शोबा था जो खास खवातीन की अर्निंग का एक बेहतरीन जरिया था। अगर वो नाजायज मेकअप ना करें, उसमें जायज हद तक रहें, तो बहुत सारी खवातीन के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम थी। इसमें भी मर्द घुस गए हैं, तो खालिस औरत के करने का काम है, इसमें भी आदमी घुस गए हैं, तो इसमें औरतों का भी नुकसान है ना। जो उनका काम है भाई उनको करने दो। तो इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए। जो मर्द जो मेकअप कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, उसको लड़कियां भी प्रोमोट कर रही होती हैं, कितना अच्छा मेकअप करता है ये फलाना और कितना अच्छा मेकअप। भाई आप उसको बोला यार तेरे पे ये चीज़ें सूट नहीं करती, तू कोई आदमी वाले काम कर जाके यार, तू खुदा का वास्ता, तुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा कि दुल्हन को लेके बैठा हुआ है तो उसके डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है। ये औरतों वाले काम औरतों को करने चाहिए, आदमियों को आदमियों वाले काम करने चाहिए। तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए कि ऐसे मर्दों की हौसला अफजाई ना करें। मर्द जब देखते हैं ना इतनी लड़कियां मेरी तारीफ कर रही हैं मेरे मेकअप की, वो और हाई अल्लाह हुई अल्लाह बन जाता है वो। तो अल्लाह ना करे तुम्हारी नस्लों में ऐसे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए ना जो दुल्हनों को मेकअप करेंगे, फिर तुम्हें अगर गैरत बाकी रही तो तुम्हें एहसास होगा यार मैंने क्या जना है, ये मेरा बेटा कर क्या रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में जब भी बुराई फैले उसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए, प्रोमोट अच्छाई ही को करना चाहिए। तो ब्यूटी पार्लर खोलना ये लड़कियों का काम है। हाँ, मर्द अगर मर्दों की ड्रेसिंग और वो जो मर्दों के लिए खोल ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन औरत को ये दुल्हन तैयार करना ये खवातीन का काम है, ये आदमियों का काम नहीं है। जहाँ भी ऐसा हो रहा है तो उसकी कम से कम तारीफ करके उसकी हौसला अफजाई ना करें। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गालियाँ देने लगें और मारपीट पे आए, ये तो ज़ाहिर गलत है, लेकिन कम से कम कमेंट्स में लिख के ये कह दिया करें कि ये आपका काम नहीं है, काइंडली ये जो आप दुल्हनें तैयार कर रहे हैं काइंडली आप कोई और काम करें, ये काम खवातीन को करने दें। आप इस तरह का लिखा करें, उसकी हौसला शिकनी हो, ताकि क्योंकि जिस बुराई के खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठाते फिर वो बुराई सोसाइटी में शामिल हो जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बुरा समझना छोड़ देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में यही तो हुआ ना, सारे ही गलत हो गए थे फिर वो। तो रिश्वत हमारी सोसाइटी में ऐसे ही फैली है, शुरू में चंद लोगों ने ली होगी, लोगों ने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो होते होते इतने सारे रिश्वतखोर पैदा हो गए। हर बुराई में यही है, तो ये भी एक बुराई है कि मर्दों का औरतों को तैयार करना, इसको प्रोमोट ना करें। और मर्दों को भी चाहिए उस मर्द को गैरत दिलाए, यार तू आदमियों को क्यों बदनाम कर रहा है, यार तू लड़कों को क्यों बदनाम कर रहा है, तू आदमियों वाले काम कर।
تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بھائی، بہت ہی بری رسم ہے کیونکہ پھیلتی جا رہی ہے. 2-4 تھے پہلے، پھر 4-8 ہو گئے. اب جس لڑکے کو روزگار کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے چلو یار، چلو ہم بھی بیوٹی پارلر کھول لیتے ہیں. اور میں لڑکوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم نے اگر بیوٹی پارلر لڑکیوں کو سجانے کے لیے کھولا نا، اس چکر میں اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، تو ٹھڑک پوری نہیں ہوگی، تمہارے اندر مردانہ پنی ختم ہو جائے گا، تم آدمی نہیں رہو گے. تو یہ جو آدمی ہر وقت عورتوں میں گھسا رہتا ہے وہ آدمی نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھو. چلو بھائی، گلگت سے کسی نے پوچھا ہے نماز کب فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے پر یا کوئی خاص عمر ہے فرض ہونے کی؟ میں قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں تو قضا نمازوں کو کب سے شمار کروں؟ دیکھیں، نماز قضا آپ کی شروع ہوگی جب آپ کو فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوا تھا، احتلام ہوا تھا، جس کو کراچی کی زبان میں یا پاکستان میں کہتے ہیں ٹرک الٹنا. آج کل لڑکوں میں یہ لفظ ہوتا ہے بھائی. تو جب نائٹ فال فرسٹ ٹائم ہوا تھا یا احتلام ہوا تھا تو وہ لڑکا اس وقت سے بالغ سمجھا جاتا ہے. تو اگر کسی کو نائٹ فال نہیں ہوا تو پھر اسلامی لحاظ سے جب وہ 15 سال کا ہوگا تو بالغ سمجھا جائے گا. تو اس وقت سے آپ پہ نمازیں بھی فرض ہیں، اور اس وقت سے آپ حساب لگا لیں جو نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے اس کی قضا کریں. قضا نمازیں کرنا فرض ہے. یہ جو ایک شوشہ چھوڑا ہے آج کل کے نئے اسکالرز نے کہ قضاء عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، یہ بالکل فضول بات ہے. اس پر اجماع امت ہے، اور اس پر میں احادیث کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ لکھیں قضاء عمری مفتی طارق مسعود تو پورا کلپ آ جائے گا، پورے دلائل سے میں نے بات کی ہے اس میں. تو اس کو لوٹانا شروع کریں کیونکہ نماز بہت بڑا اسلام کا فریضہ ہے، وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. تو پڑھیں، دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی میں اللہ کمپلیٹ کروا دیں. اگر نہیں کمپلیٹ ہو سکیں تو پھر توبہ استغفار کریں، لیکن پڑھنا شروع کر دیں اس کو. ثنا جاوید انڈیا سے، خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، تو جب خواتین سونے جاتی ہیں تو کہ ان کے پاس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، یا پھر خواتین کو اسکارف پہن کے سونا چاہیے؟